السلام علیکم ناظرین، ویلکم کرتے ہیں آپ کو آج کے ایک اور ولاگ پہ۔ جیسے کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ انتخابات بہت ہی قریب آ چکے ہیں، جو کہ آج 6 تاریخ ہے اور انتخابات کو صرف 2 ہی دن باقی ہیں، یا ایک دن ہی سمجھ کے کل کا دن سمجھ لیں، اور 8 کو انتخابات ہو رہے ہیں۔ تو اس صورتحال میں عوام میں ایک مایوسی اور ایک بات بہت زیادہ گردش کر رہی ہے کہ دھاندلی۔ اس بات کو لے کر جو لوگ پی ٹی آئی کا ساتھ دینا چاہ رہے ہیں یا جو پی ٹی آئی کے ورکر ہیں، وہ اس بات کو لے کر بہت کنفیوژن ہے کہ ہم کیا کریں۔ ووٹ دیں گے بھی تو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ ہمارا ووٹ نواز شریف کو پڑ جائے گا یا کسی اور پارٹی کو۔ انہیں اپنے اس ووٹ پہ یقین نہیں ہے کہ ہمارا ووٹ ہم تو تحریک انصاف کو دیں گے مگر آگے کسی اور کو چلا جائے گا۔ تو اس بات کو لے کر عوام کچھ مایوس ہے۔ تو ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں کچھ پولنگ اسٹیشن پر جو کہ ایجنٹس ہوں گے، اپنی ہر سیاسی پارٹی کے اپنے ایجنٹس ہوتے ہیں، تو ان کے لیے میں کچھ سمجھنے ٹپس یا احتیاطی تدابیر ہیں جو کہ میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ ان باتوں کو ذہن میں رکھ کر آپ نے کس طرح اپنے ووٹ کو بچانا ہے اور بحفاظت جو کہ عوام نے جس کے لیے دیا ہے اس تک پہنچانا ہے۔ تو اس صورت میں سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ پولنگ اسٹیشن میں جو پریزائڈنگ افیسر ہے اس کو جو لسٹیں جاری کرنی ہیں یا اس کو جو اپنے پولنگ ایجنٹس ہیں جو اس کے پاس پہنچانا ہے، تو سب سے پہلا قدم آپ ایجنٹس ہیں ان کو بخیر و عافیت عوام کے ساتھ پولنگ اسٹیشن کے اندر پہنچایا جائے، اور جیسے ہی وہ وہاں پر پہنچے ان سے موبائل لے لیا جائے، کوئی کسی قسم کا رابطہ ان سے نہ ہو سکے، ان کے نمبر کو ٹریس نہ کیا جا سکے، کیونکہ اس صورتحال میں انہیں دھمکیاں دی جا سکتی ہیں، گرفتار کیا جا سکتا ہے، یا اسی قسم کے کچھ اور معاملات کیے جا سکتے ہیں غلط کام کرنے کے لیے۔ تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایجنٹس کے موبائل نمبر کو بند کر دینا ہے، ان سے رابطہ کرنے کا کوئی ذریعہ بھی نہ ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ جب وہ پولنگ ایجنٹس کے جو کہ پریزائڈنگ افیسر ہے اس کے پاس پہنچ جائیں تو کسی ایسے غیر متعلقہ شخص جو کہ جس کی پہچان نہ ہو وہ پولنگ اسٹیشن میں جانے کی کوشش کرے تو اس کو نہ جانے دیا جائے۔ جو کہ ابھی تک ووٹ کاسٹ کرنے کا سلسلہ شروع نہ ہوا ہو تو اس سے پہلے کسی غیر متعلقہ شخص کو اندر نہ جانے دی۔ یہ ایک عوام کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے کس طرح اس نظام کو مینیج کرنا ہے اور اس شخص کو اندر نہیں جانے دینا، خاص طور پر اس جگہ پر جہاں پر مخالفین کو پتہ ہو کہ یہاں پر اس پارٹی کے ووٹ بہت زیادہ ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ سمجھے گا کہ اس جگہ پر میرا کام نہیں چل سکتا، دھاندلی وغیرہ تھوڑی مشکل ہوگی۔ تو آپ ایک مثال سے سمجھیں، جیسا کہ ایک شخص نے 2 جگہ پر لڑائی شروع کی ہو، 2 جگہ پر اس نے اپنی ٹیمیں بھیجی ہوں، تو ایک طرف وہ دیکھے کہ میری ٹیم کے مقابلے میں 200-300 آدمی ہیں اور اس کے 400-500 ہیں، تو اس معاملے میں اسے پرابلم نہیں ہوگی کہ وہاں میری جو ٹیم ہے وہ جیت جائے گی۔ مگر دوسری طرف اس کے 200-300 کے مقابلے میں 4000 ہیں یا 2-3 ہزار ہیں، تو وہاں وہ اپنی طاقت اور کوشش آزمانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ وہاں اسے پتہ ہے کہ اس طرف میرا کام نہیں بن سکے، کیونکہ وہاں پر مخالفین یا جو کہ میرے ساتھ مقابلہ کرنے والے ہیں وہ زیادہ ہیں۔ تو اس جگہ پر وہ کوشش کرے گا کہ کسی نہ کسی طرح میں یہاں سے اپنا راستہ نکال لوں، مگر اس طرف کوشش نہیں کرے گا کیونکہ وہاں اسے پتہ ہے کہ وہاں میری جگہ بن جائے گی، وہاں میرے جو مخالفین ہیں وہ کم ہیں۔ تو آپ سمجھیں کہ جہاں جس پولنگ اسٹیشن پر آپ کی جو ووٹ کاسٹ کرنے کے چانس زیادہ ہیں، وہاں آپ کے جو کارکن ہیں وہ زیادہ ہیں، تو اس معاملے میں اس جگہ پر آپ نے نظر رکھنی ہے، کیونکہ وہاں پر دھاندلی کے چانس زیادہ ہو سکتے ہیں۔ تو آپ کا کام کیا ہے کہ آپ نے جو پولنگ ایجنٹس ہیں ان کو پریزائڈنگ افیسر کے پاس پہنچانا ہے۔ اب پریزائڈنگ افیسر کون ہے؟ پریزائڈنگ افیسر وہ ہوتا ہے جو کہ اس پولنگ اسٹیشن کا ایک افیسر ہوتا ہے جس کے سائن سے دستخط سے فارم 45 جاری ہوگا، اور وہی بک جاری کرے گا۔ بک وہ ہوتی ہے جس پر آپ سائن کرتے ہیں، جو کہ آپ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، جو کہ صوبائی کی ہوتی ہے سفید رنگ کی اور قومی اسمبلی کی سبز رنگ کی ہوتی ہے۔ اب اس بک پر جو پریزائڈنگ افیسر ہوتا ہے وہ بھی سائن کرتا ہے، اور مختلف سیاسی جماعتوں کے جو ایجنٹس آئے ہوتے ہیں وہ بھی اس پر سائن کرتے ہیں، کیونکہ جو بک ہوتی ہے اس کے سائن کے علاوہ اس کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، جب تک اس پر ایجنٹس کے سائن نہ ہو چکے ہوں اس کے علاوہ اس کی کوئی اوقات نہیں ہوتی۔ تو اس صورتحال میں کیا ہوگا کہ وہ جلدی کرے گا کہ وہ کہے گا کہ 10-12 بک پر سائن کر دو، کیونکہ یہ سارے لگ جانی ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں اگر 12 بک ہیں تو ان میں سے شام تک 8 استعمال ہوتی تو 4 بچ گئیں، تو جب 4 بچے گی تو وہ رات کو آپ کے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو 4 بچیں گے وہ کہاں پر استعمال ہوں گی۔ تو اس طریقے سے یہ نقصان ہوگا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے 10-12 بکس پر ایک ساتھ سائن نہیں کرنے، بلکہ آپ نے ایک بک پر سائن کرنا ہے، جب وہ کمپلیٹ ہو جائے تو پھر دوسری پر
اسی طرح جو بک ہوں گی ان پر سائن کرنا ہے، جو لگتی جائیں جو بچ جائیں ان پر سائن نہیں کرنا، اس بات کا آپ نے خاص طور پر خیال رکھنا، اور یہ سب سے بڑا ان کا ذریعہ ہے، تو اس بات سے آپ نے پوری طرح ہوشیار رہنا ہے، اور آپ نے سائن نہیں کرنا جب تک وہ پہلی والی بک پوری نہ ہو جائے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ آپ نے جو پولنگ اسٹیشن میں جب تک ووٹ کاسٹ کرنے والے لوگ آ رہے ہیں اس وقت تک، اور جب تک ووٹ گنتی نہیں ہو جاتے اس وقت تک پولنگ اسٹیشن سے باہر نہیں جانا، باہر کچھ بھی ہو جائے نہیں نکلنا کسی صورت میں بھی۔ جب ووٹ گنتی ہو جائیں پورے سارے پولنگ اسٹیشن کے جو کہ اس وقت پولنگ اسٹیشن کے جو ایجنٹس ہوں گے وہ سارے اور پریزائڈنگ آفیسر سارے اکٹھے بیٹھ کر اس کو گنتی کریں گے، اس گنتی کرنے کے بعد ایک اچھی جو کہ کاغذ ہوگا اس پر سارے کے سائن کر دو، لکھ دیا جائے تاکہ وہاں پر اسی کو مٹانے کی کوشش نہ کی جا سکے۔ اس صورتحال کے بعد پھر آپ نے جا کر پولنگ اسٹیشن سے باہر نکلنا ہے، اور جو کہ آپ کا جو رزلٹ ہوگا وہ عوام کو شائع کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے جو جہاں پر جانا ہو تب جانا ہوگا۔ تو اس طرح کی کچھ تھوڑی سی باتیں تھیں جو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے شیئر کر دوں، اور آپ نے ضرور ان پر عمل بھی کرنا ہے۔ تو آج تک کے لیے اتنا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔